السلام علیکم ناظرین، جانتے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک دلچسپ فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ دلچسپ فیصلہ اس لیے ہے کہ اس فیصلے میں جو اکثریتی رائے ہے، جو اکثریتی فیصلہ دینے والے دو ججز ہیں، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ خود یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس ایگزیکٹلی تھا کیا، سپریم کورٹ میں کیسے آیا، اور پھر ججمنٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا۔ جوڈیشل کمیشن وہ فورم ہے جس میں اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے۔ 6 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا پشاور ہائی کورٹ میں۔ تو 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے نام لیے گئے اور 3 وکلاء کے نام لیے گئے کہ ان 6 امیدواران کو بطور ایڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ اپوائنٹ کرنا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان 6 کے 6 ججز کو 1 سال کے لیے بطور ایڈیشنل جج پشاور ہائی کورٹ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی کی سفارش کر کے یہ معاملہ پھر ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا گیا۔ ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی نے یہ جو ریکمنڈیشنز تھی ان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی 3 کی، اس کی حد تک تو یہ کہا کہ جی ان کی ویکنسیز جو ہیں وہ خالی رہیں گی، اور جو 5 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان میں سے جو موسٹ سینئر جج ہے، جو موسٹ سینئر ججز ہیں ان کو، یعنی سینیورٹی اصول کے مطابق، سینیورٹی پرنسپل کے مطابق ان 5 میں سے 3 ججز کو دوبارہ جو ہے وہ جائزہ لیا جائے۔ اس ریکمنڈیشن کے ساتھ یہ معاملہ ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی نے دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا۔ جوڈیشل کمیشن کو یہ بھیجنے کا معاملہ، جو ریکمنڈیشن کمیٹی نے، ججز کمیٹی نے کی، اس کے خلاف جو متاثرین تھے جو اس ریکمنڈیشن سے افیکٹ ہوئے، وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جو کمیٹی کی، ججز کمیٹی کی ریکمنڈیشنز تھی ان کو مسترد کر دیا، اور حکومت کو کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن نے سفارشات دی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ ان ججز کی کو اپوائنٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا اس کیس پر سماعت کے لیے، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطر من اللہ پر۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ درست ہے، اور اپیلیں، جو حکومت کی اپیل ہے اس کو خارج کر دیا ہے، جبکہ جسٹس عطر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اکثریتی جج ہیں جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ خود سینیورٹی پرنسپل کے برخلاف سپریم کورٹ میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو جسٹس منیب اختر سندھ ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر کے اوپر تھے جب ان کو سپریم کورٹ میں بطور جج اپوائنٹ کیا گیا۔ اسی طرح جسٹس محمد علی مظہر سندھ ہائی کورٹ میں ان کا 5واں نمبر تھا جب ان کو سپریم کورٹ میں وہاں سے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ بطور جج اپوائنٹ کیا گیا۔ تو یہ خود 2 ججز جو ہیں، اس کے اوپر وکلاء برادری کی جانب سے اس وقت بھی اعتراضات کیے گئے کہ یہ سینیورٹی پرنسپل کے اصول پر پورا نہیں اترتے، بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا۔ تو اب انہی ججوں نے جو ریکمنڈیشنز کی تھی ججز کمیٹی نے کہ سینیورٹی پرنسپل کے اصول کے تحت ان ججز کو اپوائنٹ کیا جائے، اس ریکمنڈیشن کی مخالفت میں اکثریتی فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ پوائنٹ ہے اس میں۔ اور جسٹس عطر من اللہ جو کہ سینیورٹی پرنسپل کے عین مطابق آئے ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں فیصلے میں کہ کون کون سے اہم پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور بڑا ہی یہ اہم فیصلہ ہے۔ کافی ڈیٹیل میں اس فیصلے کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ذرا بتاتے ہیں جو اکثریتی فیصلہ ہے، یعنی جو جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے جو اکثریتی فیصلہ تحریر کیا ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا۔
تو جناب اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے جی کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ آئین کے تحت چلانے کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ملک کو آئین کے تحت چلانے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آئین میں ریاست کے تینوں ستونوں کے اختیارات واضح ہیں، اور سینیورٹی کا جو اصول ہے یہ سول سروس میں محکمانہ پروموشن کمیٹی کا معاملے پہ یہ بنیادی جز ہے، اور صرف سینیورٹی کی بنیاد پر کسی کو ترقی نہیں دی جا سکتی. ترقی اور اعلیٰ تقرری کے لیے سینیورٹی کے ساتھ میرٹ اور اہلیت بھی جو ہے وہ اس کا بنیادی جز ہے. ظاہری بات ہے وہ خود جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹ سینئر ججز نہیں تھے جب وہ سندھ ہائی کورٹ میں بطور جج تھے. تو اکثریتی فیصلے میں مزید کہا جی کہ میرٹ سسٹم کے تحت ہی اہل اور قابل افراد کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز تقرری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن میں تمام ارکان یکساں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کی جو سفارشات ہوتی ہیں ان کا پارلیمانی کمیٹی جائزہ نہیں لے سکتی. اور پھر یہ بھی کہا جی کہ پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کی مہارت جوڈیشل کمیشن ممبران سے یکسر مختلف ہوتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا کام نامزد ججز کی اہلیت اور قابلیت کا جائزہ لینا ہے، اور پارلیمانی کمیٹی اور ججز اور جوڈیشل کمیشن دونوں اپنی حدود میں رہ کر ہی کام کر سکتے ہیں، اور پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ مفروضوں اور من پسند آبزرویشنز پر مبنی نہیں ہو سکتا. عدالتوں کو ماضی کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اب آتے ہیں جسٹس عطر من اللہ نے جو اختلاف کیا ہے، جو اختلافی ویو ہے جسٹس عطر من اللہ، انہوں نے مختلف ادوار کے حوالے دیے. ایوب خان کے دور میں ججز اپوائنٹمنٹ کا کیا پروسیس تھا، کب کب کیا کیا ہوتا رہا. تو جسٹس عطر من اللہ جناب اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ 2 فیصلوں میں جو ہے وہ تمام تر اختیارات اس کی سبب چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت چیف جسٹس کو لامتناہی اختیارات مل گئے. آئینی ترمیم کے بعد ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا، اور کئی مرتبہ مارشل لاء کی توثیق اور سنگین غداری کو قانونی جواز دیا گیا ججز کی جانب سے. اور پھر جسٹس عطر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں پارلیمنٹ کی توہین کرنے والے کو استثناء دیا گیا. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ ادارت پر لٹکا دیا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا حوالہ دے رہے ہیں جسٹس عطر من اللہ. اور پھر یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے 3 منتخب وزرائے اعظموں کو نااہل کر دیا. یوسف رضا گیلانی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. پھر میاں محمد نواز شریف کو جس طرح سے لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو جناب جسٹس عطر من اللہ پھر یہ واقعات بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات چند غیر منتخب ججز نے سر انجام دیے. کسی فوجی عامر یا اس کے سہولت کار کو سنگین غداری کے مقدمے کے تحت قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا. جسٹس عطر من اللہ نے مزید کہا کہ یہ سب کچھ گزشتہ 7 دہائیوں میں اس وقت ہوا جب جج ہی ججز کی تقرری کرتے تھے، اور جب جج ہی ججز کو تعینات کرتے تھے اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں، اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی بھاری اکثریت حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہوتی ہے. اور پھر جسٹس عطر من اللہ یہ بھی اس فیصلے میں یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا ججز تقرر ایک انتظامی عمل ہے، اور جوڈیشل کمیشن کو چاہیے کہ ججز کا جو اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں پسند و ناپسند کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ نہ کرے. شفافیت ہونی چاہیے، اس سے جو پبلک کانفیڈنس ہے وہ برقرار رہے گا، اور اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیاں میرٹ پر ہونے چاہیے، اور احتساب کے بغیر ثوابدیدی اختیار سے عدلیہ کی آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری نہ صرف میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے بلکہ اس کی ٹھوس وجوہات بھی ہونی چاہیے. جسٹس عطر من اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا کہ بغیر شفافیت میرٹ پر کی گئی تقرریوں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. ججز کے تعیناتی کا جو عمل ہے اس میں جو ہے وہ پاور صرف ایک فرد کے پاس، یعنی فرد واحد کو ہی کے پاس ہی یہ پاور نہیں ہونی چاہیے. جسٹس عطر من اللہ نے اپنے اس اختلافی نوٹ کے آخر میں یہ کہا کہ ججز تقرری برائے پارلیمانی کمیٹی سائلین اور عوام کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی جو لیٹیگنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتی ہے، اور لیٹیگنٹس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ہے اس کی بھی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کرتی ہے. اور ایسی صورتحال میں جسٹس عطر من اللہ نے مزید کہا کہ یہ ریاست کا جو
آرگن ہے، جوڈیشری اس کا حصہ ہے، اور اگر میرٹ پر ججز کی تعیناتیاں نہ ہوں تو سائلین اور عوام کو یہ سہنا پڑتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ عوام نے سہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ میں اٹارنی جنرل یا وفاقی حکومت کے وکیل کی اس دلیل سے ایگری کرتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ منیر بھٹی کیس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ تو یہ جناب فیصلہ ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔